السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں دم کے حوالے سے بہت سارے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جن کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ حدیث کے مطابق ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ خندق کے موقع پہ مصروف تھے، تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ گھر جائیں لیکن خالی ہاتھ میں جائیں۔ رات کا ٹائم تھا، کچھ نہ کچھ اسلحہ اپنا لے کر جائیں۔ اب صحابی نے تلوار لی، نیزہ لیا یا کچھ بھی اسلحہ لیا اور گھر جانا شروع ہو گیا۔ جب گھر پہنچے تو گھر کے قریب جب پہنچے تو ان کی زوجہ محترمہ گھر سے نکل کر باہر کھڑے تھے۔ صحابی ایک دم غصے میں آئے، فرمایا آپ کو کس چیز نے گھر سے اس وقت باہر نکالا ہے؟ تو ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ مجھ سے بعد میں جھگڑنا، پہلے اندر دیکھو ماجرا کیا ہے۔ تو جب اندر جا کے دیکھا انہوں نے اژدہا سانپ، اژدہا بہت بڑا سانپ، وہ ان کے کمرے میں تھا جہاں پر وہ سوتے تھے، بیڈ چار پہ کوئی بھی ایسی چیز وہاں پہ ایز اٹ از اس موقع پہ تھا، اور بہت غصے میں جیسے ایک بڑا جوش میں ہوتا ہے اس طرح سانپ تھا۔ تو صحابی نے اس کو دیکھتے ہی اس کو اسلحے کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کر دیا، اور دوسرے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے کون فوت ہوا، پہلے سانپ مرا ہے یا صحابی شہید ہوئے، یہ نہیں پتہ چلا، دونوں ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو مت ماریں، پہلے اس کو 3 بار آواز دیں، اس کو کہیں اگر تو سانپ ہے تجھے ماریں گے، سانپ نہیں ہے تو چلا جا، اگر ہم میں سے نہیں ہو تو چلے جاؤ، 3 بار ایسا کہہ دیں، پھر اس کو ماریں۔ اس واقعے کے بعد تو اس واقعہ کو اگر آپ اس وقت موجودہ معاشرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو یہ اوریجنل اتھینٹک ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک پیشنٹ کیا، گجرانوالہ سے تھے غالباً، تو بہت بڑا انہوں نے گھر بنایا ہوا رہنے کے لیے، بنگلہ ٹائپ تھا، اور اس گھر میں ان کے لیے رہنا بہت مشکل بنا ہوا تھا۔ لائٹیں آن آف ہوتی تھیں، خون اڑھلا جاتا تھا، چیزیں نظر آتی تھیں، چیزیں ادھر کی ادھر ہوتی تھیں، بہت مسائل تھے ان کے ساتھ۔ جب ان کی ہسٹری پوچھی گئی، ہسٹری میں یہ آیا، کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ گھر بنایا ہے تو جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا سانپ نکلا اس گھر سے۔ تو کہتے ہیں کہ بابا نے پکڑ کے ڈنڈا پکڑا، بابا اور اس کے بھائی نے، دونوں نے، چاچو اور بابا دونوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا سانپ۔ کہتے ہیں کہ سانپ میں سے اتنا خون نہیں نکل سکتا جتنا اس میں سے نکلا تھا۔ اس کے بعد بابا کو چوٹیں لگنی شروع ہو گئیں، بہت زیادہ بیمار رہنے شروع ہو گئے، اور کچھ عرصہ گزرنے، چند مہینے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بزرگ جو تھے جنہوں نے سانپ مار دیا تھا وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی فیملی کے اندر سانپوں کی حاضریاں ہونی شروع ہو گئی، جو بھی مریض معالج دم کرے اور مریضوں کی حالت سانپوں جیسی بننی شروع ہو جائے، وہ اتنی خوفناک ان کے اندر حاضری، میں اب آپ کو پریکٹیکل کر کے تو بتانا ضروری ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سانپ ہی ان کے اندر بول رہا ہے، یعنی کہ پورا یہ والے الفاظ ان کے بالکل آتے تھے، بالکل غصے میں جیسے سانپ، اور سارے لوگوں کو ایسا ہو گیا تھا، اور بڑی اسٹرگل محنت کی تو ماشاءاللہ الحمدللہ پھر ان کا علاج ہوا۔ اب وہ پہلے جادو کا علاج کرواتے رہے، نظر بد کے اوپر بھی علاج کرواتے رہے، انہوں نے بہت سارے علاج کروائے، لیکن جو اتھینٹک اوریجنل پرابلم تھی اس کے اوپر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ جب ڈائیگنوز ہوا تو پھر ان کا
علاج میں نے بتایا، ان کا علاج صرف توبہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی. پھر میں نے ان کے پرابلم کے مطابق ان کو توبہ کے اذکار بتایا کہ کثرت سے یہ سورہ بقرہ کی آیتیں، آخری 2 آیتیں زیادہ پڑھیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. ان کو کافی پڑھائی مینج کر کے بتایا میں نے. تو وہ ماشاءاللہ چند دنوں میں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ساری فیملی ٹھیک ہونا شروع کی. تو یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیم ایز اٹ از بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا. ایک فیملی کو میں نے ایسے بتایا تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب ہمارے گھر سے سانپ نکلا ہے، ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہو تو نکل جاؤ، نہیں تو ہم تجھے مار دیں گے. اگر سانپ نہیں ہو تو چلے جاؤ، ادروائز ہم تجھے مار دیں گے. انہوں نے اپنے سٹائل میں کہا. تو کہتے ہیں قاری صاحب سانپ وہیں پہ ہی غائب ہو گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آیا. چند چیزیں پڑی ہوئی تھیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اوجل ہو گیا، ختم ہو گیا. تو میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا. یہ سانپ زیادہ تر شیاطین جنات جو ہیں یہ سانپ کا روپ دھارتے ہیں. زیادہ تر یہ سانپ کا روپ دھار کے گھروں میں آتے ہیں اور اس طرح کے یعنی کہ ان کا ایک اٹیک کرنے کا ایک فن ہے، طریقہ ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ سانپ بن کے مریض کے سامنے یا کسی پرسن کے سامنے آیا جائے تو ایک دم سانپ دیکھ کے وہ خوف زدہ ہو، وہ ڈرے. اور خوف زدہ، اور جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے جو جسم کے ایسے جسام ہیں جو کھل جاتے ہیں اور ایسے کہ جنات اور شیاطین کا اس باڈی میں انٹر ہونا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اس شخص کے اوپر جس سے خوف طاری ہو جائے. تو وہ خوف دلانے کے لیے سانپ کی شکل بن کے آتے ہیں اور بندہ خوف کھاتا ہے اور پھر اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں بڑے اور بھی لاجیکلی پرابلم ہے. تو بہت ہی اس چیز کی احتیاط کریں. کبھی بھی سانپ ایسے آپ کو ملے، آپ کی فصلوں میں ہے، گھروں میں ہے، کہیں بھی ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں، 3 بار کہہ دیں. اگر تو سانپ ہے تجھے ماریں گے، سانپ نہیں ہے تو چلے جاؤ. یہ 3 دفعہ کہہ دو، پھر 4تھی دفعہ اس کے اوپر ضرب لگا کے اس کو مار دو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ نہیں پکڑے جائیں گے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اسی طرح ایک پیشنٹ آیا، اس کے اندر حاضری ہوئی. جب ہم نے علاج کیا اس کا نیچے والا جو دھڑ تھا اس کی ٹانگیں بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اس کے دماغ سے. اب اس کو کوئی ہوش نہیں ہے. اگر اس کی انگلی بھی کاٹ دیں، پاؤں کی انگلی کاٹ دی جائے، انجیکشن لگائیں، اس کے کٹ لگائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کا دماغ سے اس کے ٹانگوں کا سسٹم. تو جب بہت سارے علاج انہوں نے کروائے، ڈاکٹری، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سارے انہوں نے کروا کے بیٹھ گئے. جادو کے اوپر بھی انہوں نے کافی علاج کروائے، بہت کچھ کیا. تو جب ہم نے ڈائیگنوز کیا، ریسرچ اور تحقیق کی، تو اس نے بھی سانپ کو ہی مارا تھا. کہتا ہے قاری صاحب سانپ کو میں نے مار دیا ہے، گھر سے نکلا ہے، میں نے ایسے ہی پکڑا اس کو مار دیا، قتل کر دیا. کہتا ہے کچھ عرصے بعد وہی سانپ جس کو میں نے مارا ہے، وہی سانپ خواب کے اندر آ کے اس نے مجھے کاٹا ہے. خواب میں اس نے مجھے کاٹا ہے. تو پھر کہتا ہے میں بیمار ہونا شروع ہو گیا، میں نقصان میں جانا شروع، فنانشل پرابلم، کاروباری مسائل اور بڑے مسئلے مسائل، اور میری فزیکلی پوزیشن ڈاؤن ہونا شروع. تو کہتا ہے کہ اینڈ لاسٹ یہی ہے کہ میں اب اسٹیچر پہ ہوں تو میں ہل نہیں سکتا اور اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جب پڑھائیاں کی اس کے اوپر تو اس کے اندر وہ خبیث جن حاضر ہو گیا. کہتا ہے ہاں ہمیں پتہ ہے نا بنی آدم انصاف پسند نہیں ہے، انصاف کرو نا. آپ کی شریعت کہتی ہے نا انصاف کرو نا. کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. آپ کی شریعت کہہ رہی ہے نا قتل کے بدلے قتل. تو کرو نا انصاف، یہاں پہ قتل کرواؤ نا اپنا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو اس نے ایسے الفاظ کہے اس جن نے. تو پھر ہمارے پاس کیا تھا علاج؟ ہمارے پاس وہاں پہ جادو کی پڑھائیاں تھیں، ہمارے پاس نظر بد کی پڑھائیاں تھیں؟ نہیں، وہاں پہ اس کا علاج صرف توبہ تھا، صرف توبہ. اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک ہی ورڈ گردش کر رہا ہے، ایک ورڈ جادو. جادو اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. جو لوگ جادو میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. آپ کو نہیں پتا وہ کیا چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس چیز کا انتہائی احتیاط کریں اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کوئی نہ کوئی فیملی، معصوم لوگ، یہ کھیتوں میں کام کرنے والے، یہ گاؤں میں رہنے والے، گھروں میں اکثر سانپ نکل آتے ہیں تو بنا کچھ کہے اس کو فوراً مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے معاملات بہت زیادہ بگڑتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے اگر لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.